Please subscribe this channel. هم يضربون الكبش يبرق بيضه على وجهه من الدماء سبائب. اوپر بات چل رہی تھی کہ تغلب بنت وائل کے جو شہسوار ہیں بڑے محافظ ہیں اور بڑے مسلح ہیں، اور ان میں کسی دوسرے قبیلے کا کوئی فرد نہیں، مخلوط افراد نہیں ہوتے، بلکہ ان میں خالص تغلب بنت وائل کے افراد ہیں۔ ہم یضربون الکبش، وہ وار کرتے ہیں، وہ مارتے علی وجہہ من الدماء سبائب، ایسی وار کرتے ہیں اور ایسا حملہ کرتے ہیں کہ اس حملے کی وجہ سے ان کے چہروں پر خون کی دھاریں بہنے لگتی ہیں، خون کی نالیاں بہنے لگتی ہیں، خون کی نالیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ ایسی وار کرتے ہیں یا ایسا وار کرتے ہیں کہ جس وار سے ان کے چہرے پر خون کی دھاریں بہنے لگتی ہیں یا خون کی نالیاں جاری ہو جاتی ہیں، خون کی دھاریں اور خون کی نالیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ ہم یضربون الکبش، وہ وار کرتے ہیں سردار پر، اس حال میں کہ اس کی خود چمک رہی ہوتی ہے، علی وجہہ، ایسا وار جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر خون کی نالیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ سبھی بتن سوائب، راستہ کے، نالی کے، سبھی بتن سوائب، نالی، اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر خون کی نالیاں جاری ہو جاتی ہیں، خون کی دھاریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا خُطَانَا إِلَىٰ أَعْدَائِنَا فَنُضَارِبْ۔ وَإِنْ قَصُرَتْ، قصر یقصر کے معنی ہوتے ہیں محدود ہونا، چھوٹا پڑنا، محدود ہونا، چھوٹا ہونا۔ وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا، سیف کی جمع اسیاف اور سیوف دونوں اس کی جمع آتی ہے۔ وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا، سیف کی جمع سیوف اور اسیاف۔ قصر یقصر قصرا کے معنی ہوتے ہیں محدود کرنا بھی اور محدود ہونا بھی، چھوٹا ہونا اور چھوٹا کرنا۔ نماز جو قصر کرتے ہیں وہ بھی اسی باب سے، قصر یقصر قصرا، تو یہ لازم متعدی دونوں ہوتا ہے۔ وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا، اس کے معنی یہاں محدود ہونے کے، چھوٹے پڑنے کے۔ کان وصلها، وصل کے معنی ہوتے ہیں جوڑ کے، جوڑ جس کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے، وصل یصل وصلا مطلب جوڑنا، تو یہ مصدر ہے اس کا، اس میں جوڑ کے ہوتے ہیں، جوڑ۔ کان وصلها وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا خُطَانَا، خطوۃ کی جمع خطا، اس کے معنی ہوتے ہیں قدم، خطوۃ کی جمع خطا اور خطوات۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقشۂ قدم کی پیروی نہ کرو۔ خطوات الشیطان، خطوۃ کی جمع خطا، اس کے معنی ہوتے ہیں قدم کی، نقش قدم، نقشۂ قدم کی پیروی نہ کرو۔ خطا یخطو خطواً معنی ہے چلنا، خطا یخطو خطواً۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آیا یخطو تکفیاً ذریع المشیۃ، پاؤں کو اٹھا اٹھا کر چلتے تھے، یہ نہیں کہ گھسیٹ کے چلیں جس سے آواز نکلتی ہے، جو طبیعت کے لیے بھی گرا کا باعث ہوتی ہے چیز اور زحمت کی باعث ہوتی ہے۔ خطا یخطو خطواً کو ہوتے ہیں چلنا، چلنا۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خطوہ استعمال کرتے ہیں، ایک خطوہ استعمال کرتے ہیں۔ خطوہ، خطوہ جہاں استعمال ہوگا اس کے معنی ہوتے ہیں اقدام کی، اقدام، اقدام جانتے ہیں، کوئی عملی اقدام ہو، کوئی عملی پہل ہو تو اس کے لیے خطوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
آپ کو یہ کہنا ہو کہ مسلم پرسنل بورڈ کا نکاح مہم ایک عملی اقدام ہے. مسلم پرسنل بورڈ کی آسان اور سادہ نکاح مہم ایک عملی اقدام ہے. کہیں گے ان حملۃ ہیئۃ احوال الشخصیہ للمسلمین لعموم الہند خطوۃ عملیہ. خطوۃ عملیہ ایک عملی اقدام ہے. خطوہ نہیں پڑھا جائے گا. خطوۃ ایک عملی اقدام ہے. نکاح حملہ کہتے ہیں مہم کو. حملہ ان حملۃ ہیئۃ قانون احوال الشخصیہ للمسلمین لعموم الہند للنکاح المیسور والنکاح البسیط. سادہ اور آسان نکاح. للنکاح المیسور والنکاح البسیط. خطوۃ عملیہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ خطوہ کا لفظ اقدام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. خطوہ کا لفظ اقدام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے کہنا ہو کوئی پرچہ جاری ہوا ہو, کوئی رسالہ جاری ہوا ہو, کہا جائے گا ان اشتار هذه المجلہ خطوۃ عملیہ. خطوۃ عملیہ ایک عملی اقدام ہے. اس پرچے کا جاری کرنا ایک عملی اقدام ہے. تو خطوہ کا لفظ وہاں استعمال کیا جائے گا. ان اشتار هذه المجلہ ان اشتار هذه الصحیفہ خطوۃ عملیہ. خطوۃ عملیہ. اسی طرح سے آج کے دن حلف برداری کرنا ایک جرأت مندانہ اقدام ہے. آج کے دن حلف برداری ایک جرأت مندانہ اقدام ہے. جرأت مندانہ. ان تعدیۃ الیمین فی ھذا اليوم. تعدیۃ الیمین فی ھذا اليوم. تعدیۃ الیمین کے معنی ہوتے ہیں حلف برداری. آج کے دن حلف برداری 9/11 کے دن یعنی آج کے دن حلف برداری. ان تعدیۃ الیمین فی ھذا اليوم. آج کے دن حلف برداری خطوۃ جریئہ اور جرأت مندانہ اقدام ہے. جرأت مندانہ اقدام. تو خطوہ کا لفظ یہاں استعمال ہوگا. میں استعمال بتا رہا ہوں اس طرح سے یہ خطوہ کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے. خطوۃ عملیہ, خطوۃ جریہ, خطوۃ موفقہ, خطوۃ مبارکہ. تو یہ خطوہ کا لفظ استعمال ہوگا. خطوہ نہیں پڑھیں گے اس کو, لیکن جب خطوہ آ جائے گا پیش کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں نقش قدم کے. کوئی قدم کے معنی میں, پیر کی چال کے معنی میں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو یہاں خطا کا لفظ آ گیا. اس وجہ سے میں نے بتا دیا. اصل عربی پڑھنے کا فائدہ یہی ہے. عربی پڑھنے کا فائدہ صرف ترجمہ مقصود نہیں ہے بلکہ استعمال اصل معلوم ہونا چاہیے. تب جا کے آپ صحیح طور پر عربی کا فائدہ اٹھا سکیں گے. اس زمانے جاہلیت میں لفظ استعمال ہوتا تھا, وہاں استعمال ہوا ہے, اس کو ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. زمانہ اسلام میں استعمال ہوتا تھا, وہاں اس طرح استعمال ہوا ہے, ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. عصر عباسی میں استعمال ہوتا تھا, ایسا استعمال ہوا, ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. عصر الانحطاط میں استعمال ہوتا تھا اور ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. عصر النہضہ میں استعمال ہوتا تھا, ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے استعمال ہے. پڑھتا ہے کیوں انسان؟ زبان سیکھنے کے 4 مرحلے ہیں, میں نے بتایا تھا. سننا ہے, بولنا ہے, پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. یہ 4 مرحلے ہوتے ہیں زبان سیکھنے کی. کوئی بھی زبان سیکھنی ہو, پہلے سننا ہے, پھر اس کے بعد بولنا ہے, پھر اس کے بعد پڑھنا ہے اور پھر لکھنا ہے. پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. تو جب یہ پڑھ رہے ہیں, یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ زبان سیکھیں, زبان کے نوک و پلک سے واقف ہوں, زبان کے نشے و فراز سے واقف ہوں. اس لیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. تو کبھی کبھی درجے میں اتنی ہندی کی چنتی نہیں کی جاتی ہے, اتنی تشریحات نہیں کی جاتی, کیونکہ 2 ہی شعر میں پورا گھنٹہ چلا جائے گا. اگر تشریح کی جائے تو اس کا حاصل تو یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا, لیکن نصاب نہیں پورا ہوگا تو بھی ایک زحمت کی بات ہوگی. اس وجہ سے تھوڑی سی ایک معتدل رفتار کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں تاکہ زیادہ زحمت نہ ہو. تو خطوۃ اور خطوۃ. تو خطوہ کے معنی ہوتے ہیں اقدام کے, اس کا ترجمہ کریں گے اقدام, اور خطوہ کے معنی قدم. تو وَإِن قَصُرَتْ أَصْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا. وَإِن قَصُرَتْ أَصْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا. وصل معنی جوڑ کے, جوڑ ان کے جوڑ. خطانا ہمارے پیر ہوتے ہیں, ان کے جوڑ ہمارے پیر ہوتے ہیں. إِلَىٰ أَعْدَائِنَا
दुश्मनों तक पहुंचने में दुश्मनों तक पहुंचने में दुश्मनों तक पहुंचने में दुश्मनों तक पहुंचने में हमारे जोड़ होते हैं। फनुजारिबू, तो हम उन पर वार करते हैं। वार करना, उन पर हम वार करते हैं, उन पर हम हमला करते हैं। ज़ारबा युज़ारिबू मुज़ारबतन, वार करना, हमला करना, शमशीर जनी करना, वार करना, हमला करना, शमशीर जनी करना। आपने देखा होगा आजकल तो जमाना बदल गया है। पहले तलवारों से जंग होती थी, आमने सामने जंग होती थी, आमने सामने जंग होती थी। अगर किसी को लड़ना है दुश्मन की तरफ से तो सामने आता था, और इधर से किसी को लड़ना है तो ये सामने आता था। फिर दोनों आपस में करतब दिखाते थे और लड़ते थे, फिर एक मरता था, एक मारा जाता था। तो इस तरह से होता था। बुज़दिली वाली जंग नहीं होती थी। आज तो बुज़दिली वाली जंग है, चुपके से बटन दबा दिया, मर गए। तो ये जो अंदाज होता है ये धोखे में हो जाता है, और उसमें मासूम भी मरते हैं और उसमें मुजरिम भी मरते हैं। इसमें दोनों होते हैं। और उसमें होता था जब आमने सामने जंग होती थी, उधर फौज खड़ी दुश्मन की और इधर दूसरी फौज खड़ी है, तो दोनों में से ललकारा जाता था, है कोई जो आज के मुकाबले में आए। तो बड़े बड़े सोरमा आते थे, बड़े बड़े बहादुर आते थे और जंग लड़ते थे। और ये भी बात याद रखिएगा कि आमतौर पर जो जंगें होती थी जमाने जाहिलियत में, वो दिन में होती थी, रात में नहीं होती थी। रात में जंग नहीं होती थी, यानी 24 घंटे जंग हो रही है ऐसा नहीं। सुबह से शाम तक जंग होती थी, फिर शाम को जंग रुक जाती थी। जाओ अपने अपने घर जाओ, खाओ पियो सो। फिर सुबह फिर जंग शुरू होती थी, फिर शाम तक चलती थी, फिर उसके बाद वो जंग खत्म हो जाती थी। फिर उसके बाद तो अरबों की जंगों को हुरूब नहीं कहते हैं, अरबों की जंगों को गज़वात नहीं कहते, अरबों की जंगों को मारिक नहीं कहते, बल्कि अरबों की जंगों को अय्याम कहते हैं। अय्यामुल अरब, बाकायदा मोटी सी किताब है जिसमें अय्यामुल अरब है, अय्यामुल अरब, जिसमें है अरबों की जंग है, उसका तर्जुमा करते हैं अरबों की जंग है। तो उसकी वजह तस्मिया मालूम की गई और उसकी वजह मालूम की, पता चला कि यौम की जमा अय्याम, यौम की जमा अय्याम, और अरबों की जंग है, उसमें जो उनकी जंगें दिन में होती थी, इसी वजह से इनको अय्याम कहा गया है। और आपने फज़ुल कबीर में पढ़ा होगा अत-तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अत-तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, जो अहम वाक़यात होते हैं अल्लाह ताला की पेश करदा, कौमों की हलाकत के, कौमों की बर्बादी के, उन पर अजाब आने के, उनको अय्यामुल्लाह कहा गया है। अत-तज़कीर बिआलाइल्लाह, अत-तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अत-तज़कीर बिल मौत मा बादल मौत। तो ये अय्यामुल्लाह जो इस्तेमाल हुआ है, ये अल्लाह ताला के खास वाक़यात जो उसने अजाब और सजा के तौर पर अपने बंदों पे उतारे हैं, तो उनको अय्याम कहा गया है। तो ये जंगों की सूरत हाल होती है। तो जो जंगें होती थी वो आमने सामने होती थी। तो अगर तलवार छोटी है, मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी तलवार है, छोटी है, और दुश्मन बहुत दूर खड़ा है, तो शायर ये कह रहा है कि अगर हमारी तलवारें छोटी पड़ती हैं तो हम पांव से चलकर दुश्मन तक पहुंचते हैं और फिर उसको मारते हैं। पांव से चलकर दुश्मन तक पहुंचते हैं और फिर उसको मारते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तलवार छोटी हुई तो उसका जोड़ किसको बना रहा है? उसका जोड़ पांव को बना रहा है, पांव को उसका जोड़ बना रहा है। कि तलवार हमारी छोटी है तो उसका जोड़ गोया कि हम अपने पांव को बना रहे हैं, पांव से चलकर जा रहे हैं और फिर उस पर वार कर रहे हैं। तो यही कहा है इस शेर में, वइन कसरत अस्याफुना, और अगर हमारी तलवारें छोटी होती हैं, अगर हमारी तलवारें छोटी होती हैं, काना वस्लुहा, तो उनके जोड़, उनके जोड़, हा की ज़मीर अस्याफ की तरफ जाएगी, तो उनके जोड़ होते हैं हमारे कदम, तो उनके जोड़ होते हैं हमारे कदम। अगर हमारी तलवारें छोटी होती हैं तो उनके जोड़ होते हैं हमारे कदम। इला आदाइना, दुश्मनों तक पहुंचने में, दुश्मनों तक पहुंचने में उनके जोड़ हमारे कदम होते हैं। तो दुश्मनों तक पहुंचने में उनके जोड़ हमारे कदम होते हैं, दुश्मनों तक जोड़ पहुंचने में उनके जोड़ हमारे पैर होते हैं, हमारे कदम होते हैं। फनुज़ारिबू, तो हम जंग करते हैं, तो हम जंग करते हैं और हम हमला करते हैं, हम जंग करते हैं, हमला करते हैं, हम जंग करते हैं और हमला करते हैं। और अगर हमारी तलवारें छोटी होती हैं तो उनके जोड़ हमारे कदम होते हैं, हमारे पैर होते हैं। इला आदाइना, दुश्मनों तक पहुंचने में, फनुज़ारिबू, तो हम जंग करते हैं। फलिल्लाहि कौमुन मिस्ल कौमी इसाबतन इज़ा इज्तमअत इंदल मुलूकिल असाइब। फलिल्लाहि कौमुन, लिल्लाहि कौमुन, ये ताज्जुब का अंदाज होता है, क्या ही वो कौम है। फलिल्लाहि कौमुन,
کیا ہی وہ قوم ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے وہ قوم ہے، مثل قومی اصابتن، جو میری قوم کی طرح ہو باعتبار جماعت کے. اصابہ کے معنی ہوتے ہیں جماعت کے، گروہ کے. اصابہ، اصابتن کی جمع اصائب، جماعت کے، گروہ کے. پر اللہ قوم، تو اللہ ہی کے لیے وہ قوم ہے. اللہ ہی کے لیے وہ قوم ہے مطلب تعجب کا ہے. کیا ہی وہ قوم ہے جو میری قوم کی طرح ہے جماعت کے اعتبار سے. جماعت کے اعتبار سے اللہ ہی کے لیے وہ قوم ہے، یا کیا ہی وہ قوم ہے جو میری قوم کی طرح ہے جماعت کے اعتبار سے. اذا اجتمعت عند الملوک الاصائب، اذا اجتمعت عند الملوک الاصائب، جب بادشاہوں کے پاس بہت سی قومیں جمع ہوتی ہیں. جب بادشاہوں کے پاس بہت سی قومیں، بہت سی ملتیں، بہت سے گروہ جمع ہوتے ہیں. کیا ہی وہ قوم ہے جو میری قوم کی طرح ہے جماعت کے لحاظ سے، جماعت کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے. جب بادشاہوں کے پاس بہت سی قومیں جمع ہوتی ہیں، جب بادشاہوں کے پاس بہت سی قومیں جمع ہوتی ہیں. اللہ ہی کے لیے وہ قوم ہے، اللہ ہی کے لیے وہ، دونوں ترجمہ کریں گے، کیا ہی وہ قوم ہے، اور دوسرا ترجمہ اللہ ہی کے لیے وہ قوم ہے جو میری قوم کی طرح ہے جماعت کے لحاظ سے. جب بادشاہوں کے پاس بہت سی قومیں جمع ہوتی ہیں. ارا کل قوم قاربوا قید فہلہم، ارا کل قوم قاربوا قید فہلہم، قید فہلہم ونحن خلعنا قیدہ فہو سارب. ارا کل قوم، کل قوم میں دیکھتا ہوں تمام لوگوں کو. قاربوا، قاربا یقارب مقاربتاً کے معنی ہوتے ہیں نزدیک کرنا، قریب کرنا. قاربا یقارب مقاربتاً، نزدیک کرنا، قریب کرنا، نزدیک کرنا قریب. ارا کل قوم قاربوا قید، قید کی جمع قیود، جس میں بیڑی کے، رسی کے، بیڑی کے، رسی کے. ارا کل قوم قاربوا قید فحلہم، فحل قید کے معنی بیڑی کے اور رسی کے، قید کے معنی بیڑی کے اور رسی کے. فحل کے معنی ہوتے ہیں سانٹ، فحل کی جمع فحول، سانٹ کے. فحل کی جمع فحول، اس معنی سانٹ کے ہوتے ہیں. ارا کل قوم قاربوا قید فحلہم، قریب کر لیتے ہیں، نزدیک کر لیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے سانٹ کی بیڑی کو، اپنی سانٹ کی رسی کو قریب کیے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ارا کل قوم، میں دیکھتا ہوں تمام لوگوں کو. قاربوا، کہ انہوں نے قریب کر لی ہے اپنی سانٹ کی رسی کو، اپنی سانٹ کی بیڑی کو. یعنی وہ پکڑے رہتے ہیں اپنے سانٹوں کو اور اپنے جانوروں کو اور اپنے مویشیوں کو، تاکہ ادھر ادھر نہ بھاگے اور پھر شکایت سننے کا موقع نہ ملے. ہوتا ہے کہ جانور ہے، لپک جائے گا اور کہیں منہ مار لے گا تو اس سے ان کو شکایت سننی پڑے گی، اور جانور کی بنیاد پر بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. تو ارا کل قوم، میں دیکھتا ہوں تمام لوگوں کو کہ وہ اپنے سانٹ کی رسی کو اور سانٹ کی بیڑی کو نزدیک کیے ہوئے ہیں، قریب کیے ہوئے ہیں. ونحن خلعنا قیدہ، خلعنا، خلا یخلع خلعا، اتار دینا، نکال دینا. فخلعنا علیک، اور ہم، فخلعنا علیک، اتار دینا، چھوڑ دینا. ونحن خلعنا قیدہ فهو السارب، سارب کے معنی سرب یسرب سربا، آزاد پھرنا، آزاد پھرنا، اس کے لیے سارب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سارب بالنہار، سارب بالنہار، دن میں آزاد پھرنا، دن میں آزاد. قرآن نے بھی استعمال کیا سارب بالنہار. ونحن خلعنا قیدہ، اور ہم اپنے سانٹ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی سانٹ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. ونحن خلعنا قیدہ، اے قید الفحل، قید فحولنا او قید فحلنا، یہ پوری عبارت ہوگی. ہم نے اپنے سانٹ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. فہو سارب، تو آزاد پھر رہا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارا کل قوم، میں دیکھتا ہوں تمام لوگوں کو کہ وہ اپنے سانٹ کی رسی کو نزدیک کیے رہتے ہیں، قریب کیے رہتے ہیں، بیڑی کو نزدیک کیے رہتے ہیں، قریب کیے رہتے ہیں. ونحن خلعنا قیدہ، اور ان کی بیڑی کو، اور ہم اپنے سانٹ کی بیڑی کو چھوڑ دیتے ہیں. فہو سارب، تو آزاد پھرتا ہے، تو فہو سارب، تو آزاد پھرتا ہے. یہ ہے اخنس ابن شہاب تغلبی کے یہ اشعار ہیں، جن اشعار سے
آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ زمانے جاہلیت کی ترجمانی ہو رہی ہے. زمانے جاہلیت میں کس طرح کے نظریات، کس طرح کے اخلاق اور کس طرح کی قدریں پائی جاتی تھی. تو ان اشعار میں اس نے اسی بات کی ترجمانی کی ہے کہ ہم زمانے جاہلیت کے شاعر ہیں اور زمانے جاہلیت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. چلیے الشعر جی ہاں پڑھیے. ایک لڑکے نے پوچھا ہے الشعر وكان من طبيعة مثل هذا العصر الأدبي الأول أن يزدهر فيه الشعر كما قدمنا أكثر من النثر لكون الشعر أقرب إلى چلے پڑھو کوئی بات نہیں. أقرب إلى السمة الوجدانية من قوة العاطفة وروعة الألفاظ وشيء من براعة الخيال، ولكون النثر أقرب إلى الطبيعة العلمي من التفكير المنسق والثقافة المهذبة، فازدهر الشعر لذلك في هذا العهد الأدبي الأول أكثر من غيره، وكان أسلوبه فيه جزل التعبير فخم الألفاظ حسن الإيقاع طبيعيا سائغا ولكنه غير منسق الأفكار. یہ لڑکے تصویر اپنی کھول لیں، بڑے الجھن ہوتی ہے. سامنے کچھ تو فوٹو ہیں، ایک تو اسکرین پہ سے پورا صفحہ وہ گھرا ہوا ہے، اور یہ لڑکے حمزہ کون ہے؟ حمزہ سمبری. سامنے یہ 2-3 نام آ رہے ہیں، اور یہ نیچے بی بنا ہوا بی. دیکھیے یہ لڑکے نے سوال کیا ہے کہ جنگ تو دھوکہ دہی کا نام ہے، جنگ نام ہے دھوکے کا. یہ انگریزی میں لکھا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں الحرب خدعہ. الحرب خدعہ، خدا کے معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی تو ہے دھوکہ دینا. لیکن آپ کسی بھی محدث کے ہاں اس حدیث کو لے جائیں گے تو جو دھوکہ ہم استعمال کرتے ہیں یا جس کا معاملہ کرتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جنگ پیتڑا بازی کا نام، جنگ پیتڑے بدلنے کا نام. یہ دھوکہ نہیں، اسلام میں تو دھوکہ منع ہے، دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. کسی کو بھی دھوکہ دینا یہ بالکل حرام ہے، چاہے جائے کہ دشمنوں کو ہو، اپنوں کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، دشمنوں کو بھی. تو الحرب خدا کا ترجمہ کریں گے کہ جنگ پیتڑے بدلنے کا نام. اور اس کی دلیل بھی ہے قرآن میں یہ دلیل بھی ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة، الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، حقوق الوالدین، اور پھر اللہ کے رسول نے قذف المحصنات والتولی یوم الزحف. تولی یوم الزحف، جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت منہ پھیر کر بھاگنا، راہ فرار اختیار کرنا، یہ بڑے گناہ ہوں. تولی یوم الزحف، یہ بڑے بڑے گناہ ہوں. تو میدان جنگ میں انسان اگر میدان جنگ سے انسان اگر منہ پھیر کر بھاگے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. لیکن قرآن نے اس کی ایک شکل نکال دی، الا متحرفا لقتال، متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة. تحرف کہتے ہوئی پیتڑا بدلنا. انسان دشمنوں سے لڑ رہا ہے، بہت آگے تک چلا گیا ہے، بہت آگے تک چلا گیا ہے. اب آگے تک چلنے میں دیکھ رہا ہے کہ اگر میں آگے تک ایسے سیدھے جاؤں گا تو مارا جاؤں گا. پھر وہ پیچھے ہٹ رہا اور پیچھے ہٹ کے اس نے دائیں طرف سے جا کے ایسا حملہ کیا کہ دشمن وہیں چت ہو گیا اور اسے شکست ہو گئی. تو تحرف بنے ہوتے ہیں کنارہ لے کر پھر جا کے حملہ کرنا، تو اسی کہتے ہیں پیتڑا بدلنا. تو پیچھے ہٹنا ناجائز، لیکن ایک حکمت ہے اور ایک ریزن ہے، تو اس حکمت کی وجہ سے یہ کرنا جائز ہوگا. او متحیزا الی فئة، یا اکیلا پڑ گیا ہے، اب اپنے دوستوں کی کمک لینی ہے، اسے مدد لینی ہے، ایسی کمک لینی ہے جس کے ذریعے سے وہ جنگ کو مضبوط بنا سکے، مستحکم بنا سکے. حکمت ہے جس کو جنگ میں اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ الحرب خدا کا کیا ترجمہ ہے اور پھر اس کے تناظر میں کیا بات ہے. چلیے الشعر وكان من طبيعة مثل هذا العصر الأدبي الأول أن يزدهر فيه الشعر كما قدمنا أكثر من النثر. وكان من طبيعة، اور مزاج ہے،
مزاج ہے مثل هذا العصر الادبی الاول، پہلے ادبی اس جیسے زمانے کا، پہلے ادبی اس جیسے زمانے کا مزاج یہ ہے ان یزدہر فیہ الشعر، کہ اس میں شاعری پروان چڑھے، اس میں شاعری پروان چڑھے. اس جیسے پہلے ادبی زمانے کا مزاج یہ ہے، جو مزاج بتایا گیا ہے کہ عربوں میں سادہ مزاجی تھی، عربوں میں تکلف نہیں تھا، عربوں میں سچائی تھی، عربوں میں سارا نوردی تھی، عربوں میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا تھا. یہ جو مزاج بتایا گیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس جیسے زمانے کا مزاج یہ ہے، جو زمانہ پہلا ہے اور ادبی ہے، اس جیسے پہلے ادبی زمانے کا مزاج یہ ہے کہ اس میں شاعری پروان چڑھے، ازدہار پروان چڑھنا، آگے بڑھنا. کما قدمنا، جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے، اکثر من النثر، نثر کے مقابلے میں زیادہ، نثر کے مقابلے میں شاعری ہی پروان چڑھے. کیوں؟ لکون الشعر اقرب الى السمة الوجدانية من قوة العاطفة وروعة الالفاظ وشيء من براعة الخيال، کیونکہ شاعری زیادہ قریب ہے یہ شعوری صفت کے، شعوری خصوصیت کے، شاعری زیادہ قریب ہے. لکون الشعر، کیونکہ شاعری زیادہ قریب ہے الى السمة الوجدانیہ، شعوری صفت کے. سمہ کے معنی ہوتے ہیں خصوصیت کے، صفت کے، امتیاز کے. شعوری صفت کے زیادہ قریب ہے، یعنی جذبے کی طاقت ہے، الفاظ کی دلکشی ہے، اور خیال اور تھوڑے سے خیال کی عمدگی ہے. شیء من براعۃ الخیال، اور مہارت خیال کہہ سکتے ہیں، مہارت خیال کا تھوڑا حصہ، مہارت خیال کا یا رعنائی خیال کا تھوڑا حصہ. یہ شعوری صفت ہے، شعوری خصوصیت ہے، یہ بتا رہے ہیں. کیونکہ شاعری قریب ہے شعوری صفت کے، یعنی جذبے کی طاقت، الفاظ کی دلکشی اور تھوڑے سے رعنائی خیال کی. وَلِكَوْنِ النَّثْرِ أَقْرَبَ إِلَى الطَّابِعِ الْعِلْمِيِّ مِنَ التَّفْكِيرِ الْمُنَسَّقِ وَالثَّقَافَةِ الْمُهذَّبَةِ. وَلِكَوْنِ النَّثْرِ، اور نثر شعر کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ وجدانی صفت کی. لیکن نثر کو وَلِكَوْنِ النَّثْرِ، اور نثر کے قریب ہونے کی وجہ سے إِلَى الطَّابِعِ الْعِلْمِيِّ، علمی چھاپ کے، نثر علمی چھاپ کے قریب ہے، اور شعر شعوری خصوصیت کے قریب ہے. وَلِكَوْنِ النَّثْرِ، اور نثر کے قریب ہونے کی وجہ سے اقرب إلى الطابع العلمی، طابع چھاپ کے، اثر کے، چھاپ، علمی چھاپ کے اور علمی اثر کے، یعنی من التفکیر المنسق، مرتب فکر، من التفکیر المنسق، مرتب فکر، والثقافت المہذبہ، اور درست کی ہوئی ثقافت، درست کی ہوئی سمری ہوئی ثقافت، اصلاح شدہ ثقافت. مہذب کہتے ہیں اصلاح شدہ ہو، سنواری گئی ہو ثقافت. یعنی مرتب فکر کی ضرورت پڑتی ہے نثر میں، اور اصلاح شدہ ثقافت کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وجہ سے زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں مفقود تھیں، تو یہ نثر زیادہ ترقی نہیں کر سکی، اور شاعری ترقی اس وجہ سے کر سکی کہ وہاں جذبہ خیال اور الفاظ کی دلکشی اور رعنائی خیال کی چیزیں پائی جاتی تھی. اور نثر چونکہ قریب ہے یا علمی چھاپ کے، یعنی مرتب فکر کے اور اصلاح شدہ ثقافت کے. فازدهر الشعر لذلك في هذا العهد الادبي الاول اكثر من غيره، تو شاعری کو ترقی ہوئی لذلك، اس کی وجہ سے شاعری کو ترقی ہوئی اس پہلے ادبی زمانے میں شاعری کو ترقی ہوئی اکثر من غیرہ، دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس پہلے زمانے میں شاعری کو ترقی ہوئی. وکان اسلوبہ فیہ جزل التعبیر، اور شاعری کا اسلوب اس زمانے میں بہت فصیح تعبیر والا تھا. فصیح تعبیر، جزل کا حد ہے فصیح، بہت فصیح تعبیر والا تھا. شاعری کا اسلوب اس زمانے میں فصیح تعبیر والا تھا. فخم الالفاظ، پرشکوہ الفاظ والا تھا، شاعری کا اسلوب اس زمانے میں بہت فصیح تعبیر والا تھا، پرشکوہ الفاظ والا تھا. حسن الایقاع، اور بہت مؤثر تھا. حسن الایقاع کہہ سکتے ہیں، حسن الایقاع بہت مؤثر تھا. طبیعیا سائغا، اور فطری تھا، خوشگوار تھا. ایقاع کا مطلب تاثیر والا، اچھی تاثیر والا، بہت زیادہ مؤثر تھا اور فطری تھا اور خوشگوار تھا. شاعری کا اسلوب اس زمانے میں
بہت فصیح تعبیر والا تھا، پرشکوہ الفاظ، پرشکوہ کا مطلب بھاری بھرکم الفاظ، اس میں باوزن الفاظ لے آئے، جو بھاری بھرکم الفاظ والا، وہ حسن الایقاع اور زبردست تاثیر والا، اچھی تاثیر والا، بہت مؤثر، اچھی تاثیر والا، طبیعیاً سائغاً، اور فطری تھا اور خوشگوار تھا، فطری تھا اور خوشگوار تھا، ولکنہ غیر منسق الافکار، لیکن فکر اس میں مرتب نہیں تھی، فکر اس میں مرتب نہیں تھی، منسق بنے مرتب کی، فکر اس میں مرتب نہیں تھی۔ اس طرح سے شاعری کو پوچھا یہ جائے کہ شاعری کو نثر پر کیوں تقدم زمانے جاہلیت میں حاصل ہوا، زمانے جاہلیت میں شاعری کو نثر پر کیوں تقدم حاصل ہوا، تو اس میں آپ کو بتانا یہ پڑے گا کہ شعر وجدانی صفت کے زیادہ قریب ہے، یعنی اس میں جذبات کی قوت، الفاظ کی دلکشی اور تھوڑا سا رعنائی خیال پایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے شاعری کو تقدم حاصل ہے، جبکہ نثر کے اندر علمی چھاپ ہونی چاہیے، مرتب فکر ہونی چاہیے، اصلاح شدہ ثقافت ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں زمانے جاہلیت میں مفقود تھی، اس وجہ سے یہ باتیں نہیں ہو سکی۔ ولیکنہ غیر منسق الافکار، لیکن یہ چیزیں غیر مرتب تھی فکر کے لحاظ سے۔ اب سب سے پہلا نمونہ جو زمانے جاہلیت میں شاعری کا ملتا ہے وہ معلقات ہے۔ معلقات زمانے جاہلیت کا میں شاعری کا سب سے پہلے مجموعہ ہے، مجموعہ کہہ سکتے ہیں، سب سے پہلے شاعری کا مجموعہ ہے المعلقات۔ پہلے سن لیجئے المعلقات، واقدم ما حفظه التاریخ لنا من نماذجه الناضجہ ذلك الذي قیل فی حرب بسوس، اور سب سے قدیم ترین سرمایہ اقدم، اس میں تفضیل ہے، اقدم کے معنی ہوتے ہیں سب سے قدیم ترین، اور سب سے قدیم ترین چیز جس کو تاریخ نے ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، جس کو تاریخ نے ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، من نماذجہ الناضجہ، اپنے پختہ نمونوں میں سے، ناضج پختہ، مستحکم، اپنے پختہ اور مستحکم نمونوں میں سے سب سے قدیم ترین سرمایہ جس کو تاریخ نے ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، اپنے پختہ ترین نمونوں میں سے، پختہ، اپنے پختہ اور مستحکم نمونوں میں سے، ذالک الذی قیل فی حرب بسوس، وہ اشعار ہیں جو جنگ بسوس میں کہے گئے، وہ اشعار ہے جو جنگ بسوس میں کہے گئے۔ جنگ بسوس کیا ہے اس کو میں نے پرچے میں لکھا ہے، یہ واٹس ایپ پہ ڈال دوں گا، آپ پڑھ لیجیے گا، تو زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ جنگ بسوس، ذالک الذی قیل فی حرب بسوس، وہ چیز ہے جو جنگ بسوس میں کہے گئے، وہ اشعار ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے سب سے پہلے شاعری کا سرمایہ کون سا ہے، تو آپ کہیں گے جنگ بسوس میں جو اشعار کہے گئے وہی سب سے پہلے ہیں۔ جنگ بسوس کب تھی بتا رہے ہیں، وکانت قبل الاسلام بقرن ونصف قرن، اور یہ اسلام سے پہلے 1 صدی اور آدھی صدی، اسلام سے پہلے 1 صدی اور آدھی صدی، یعنی اسلام سے 1.5 صدی پہلے، 1.5 صدی پہلے یہ جنگ واقع ہوئی تھی، جنگ یہ پیش آئی تھی، اور یہ جنگ اسلام سے 1.5 صدی پہلے پیش آئی تھی۔ وکانت واسعۃ طویلۃ، اور یہ جنگ بہت وسیع تھی اور بہت لمبی تھی، بہت ہماگیر تھی اور لمبی تھی۔ ہماگیر کہا جاتا ہے 40 سال جو جنگ جاری رہی یہی جنگ تھی، کہتے ہیں نا 40 سال تک جنگ ان کی جاری رہتی تھی، یہی جنگ بسوس ہے۔ وکانت واسعۃ طویلۃ، اور یہ جنگ بہت وسیع تھی یعنی ہماگیر تھی اور لمبی تھی۔ امتلأت بحوادث، اور ایسے حادثات سے پر تھی، امتلأت بحوادث، ایسے حادثات سے پر تھی، تبعث علی ابداء العواطف و اظہار الخواطر، جو حادثات باعث ہوتے ہیں اظہار جذبات کے، تبعث ابھارتے ہیں، ایسے حادثات سے پر تھی جو ابھارتے ہیں، تبعث ابھارتے ہیں، علی ابداء العواطف، ابداء العواطف جذبات کے اظہار پر، جذبات کے اظہار پر، ایسے حوادث سے پر تھی جو جذبات کے اظہار پر اور خیالات کے پیش کرنے پر ابھارتے ہیں، خیالات کے پیش کرنے پر ابھارتے ہیں، خیالات کے پیش کرنے پر ابھارتے ہیں۔ تو ایسے حادثات سے اور ایسے واقعات سے یہ پر تھی جو سبب بنتے ہیں جذبات کے اظہار پر اور حالات کے اور خیالات، خاطر کے معنی خیالات، جذبات کے اظہار اور خیالات کے ظاہر کرنے پر۔ جب حادثات ایسے ہوں کہ دل پر چوٹ لگی ہو، دل کو صدمہ پہنچا ہو، شدید اس کو تکلیف پہنچی ہو، تو پھر انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تو جنگوں میں یہ صورتحال پیش آتی ہے، چنانچہ یہ بات پیش آئی تھی۔ تو یہ جنگ بسوس ہے۔ بسوس اصلاً شاعر ایک شخص تھا، اس کی خالہ کا نام ہے بسوس، بسوس بنت منقذ، میں نے نام دے دیا ہے،
بسوس ایک شخص تھا، اس کی خالہ کا نام ہے، اس کو ایک اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی ایک صاحب کے چراگاہ میں چلی گئی. وہ اونٹنی ایک صاحب کے چراگاہ میں چلی گئی. جب چراگاہ میں چلی گئی تو جس کی چراگاہ تھی اس نے اونٹنی کو مار دیا، قتل کر دیا. جس کی چراگاہ تھی اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کا نام تھا کلیب. اس کا نام تھا کلیب. اونٹنی کس کی تھی؟ یہ بسوس کی اونٹنی تھی. یہ کلیب کی چراگاہ میں گئی تو اس نے اس اونٹنی کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا. اور جب قتل کر دیا تو جس کی اونٹنی تھی یہ ناراض ہوئی، بہت بسوس بہت زیادہ ناراض ہوئی. تو اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام تھا جساس بن مرہ، جس نے جا کر قلیبی کو مار دیا. جس نے اونٹنی کو مارا تھا اس نے قلیبی کو جا کر قتل کر دیا. پھر جنگ بھڑکی، اور جنگ جب شعلہ زن ہوئی تو بہت دنوں تک اس کا سلسلہ رہا. تو یہ جنگ بسوس کے نام سے جانی جاتی ہے. تو بسوس یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ایک عورت کا نام ہے جس کی اونٹنی تھی، اس کو اونٹنی کو مار دیا گیا تھا. اس کی بنیاد پہ یہ جنگ ہوئی تھی. میں یہ ڈال دیتا ہوں.